سود جسے ہم انگریزی میں انٹرسٹ یا یوجری کہتے ہیں، ایک ایسا معاشی اور معاشرتی نسور ہے جو فرد، خاندان اور پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے نقصانات اور شرعی حیثیت سے ناواقف ہیں۔ سود کا جو بنیادی مطلب ہے کہ کسی قرض پر مشروط طور پر اضافی رقم لینا، یہ اضافہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ نقد ہو، جنس ہو یا کوئی اور فائدہ۔ اسلام میں سود کو سختی سے منع کیا گیا اور اسے ایک کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کا حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 275۔ بیع سے مراد سیل ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی سود کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سود دینے والا، سود لینے والا، اس کا حساب لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے والا سب برابر کے گناہ گار ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، جن میں سے سب سے کم حصہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور مسند احمد میں ہے، جب کسی قوم میں سود عام ہو جاتا ہے تو اس میں قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سود صرف ایک انفرادی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ جب معاشرے میں سود کا رواج بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جاتی ہے اور معاشی تنگی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور یہ حدیث کے سود کے گناہ کے 70 حصوں میں سے سب سے ہلکا حصہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث سود کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ایک گناہگار اور سنگین جرم ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ قیامت کے دن سود خوروں کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے۔ یہ حدیث سود کھانے والوں کی سزا کا بیان کرتی ہے کہ قیامت کے دن انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ سودی نظام جو ہے وہ صرف دینی طور پہ غلط نہیں، بلکہ یہ دنیاوی طور پہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں اس کے۔ جس طرح سود کی وجہ سے امیر زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے، اور معاشرتی بگاڑ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ سود معاشرے میں حسد، کینہ اور نفرت کو جنم دیتا ہے، اور سود داروں پر ہمیشہ قرض کا بوجھ اور ذہنی دباؤ رہتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں سود کی، یہ صرف بینکوں تک محدود نہیں ہوتا۔ بینک میں بھی جو فائنینسنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر سود پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا متبادل اب اسلامک بینکنگ آ گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ پر جو سود لیا جاتا ہے، اور عام طور پہ جو ہم نچلے لیول پہ دیکھتے ہیں لوکل مارکیٹ کے اندر جو فائنینسنگ ملتی ہے یا لون ملتا ہے، اس پہ بھی سود ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کی ادھار قیمت پر یہ نقد رقم سے زیادہ لینا، یہ بھی سود ہے۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ سود کے بارے میں علم حاصل کیا جائے اور سود لین دین سے مکمل پرہیز کیا جائے اور اسلامی بینکاروں کے طریقوں کو اپنایا جائے، یعنی ایسٹ بیس جو فائنینسنگ ہے۔ اسلامی بینکاری آج کل آ گئی ہے۔ آج کل کئی اسلامی بینک ہیں اور مالیاتی ادارے موجود ہیں جو بغیر سود کے مالیاتی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سود سے بچائے اور حلال روزی کمانے میں مدد دے، کیونکہ یہ دین کا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب جو حلال و حرام کی جو تمیز ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، کہ لوگ دیکھیں گے نہیں کہ جو فنڈ یا جو سورس جو پیسہ ان کو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی کہ وہ ایک جیسے ہی اس کو تصور کریں گے۔ تو اللہ ہمیں سود سے بچنے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔